صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، ہاں وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، ہاں وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا، ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، ہاں وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہیلپینوز اسٹوڈیوز آفیشیل پہ پاکستان کی فرسٹ ایور رمضان ڈیجیٹل ٹرانسمیشن۔ آج فتح مکہ کا دن ہے، مسلمانوں کی تاریخ کا بہترین دن ہے، عام معافی کا دن ہے۔ چلیے اس پہ بات کرتے ہیں سید شہریار داؤد صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شہریار صاحب، آج بڑا خوشی کا بھی دن ہے ہمارے لیے اور سیلیبریشنز کا بھی دن ہے، فتح مکہ کے بارے میں آپ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی، اسلام کی ایک عظیم الشان فتح کا دن، فتح مکہ، جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکے میں داخل ہو رہے ہیں تو جس اونٹ پر آپ سوار ہیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عاجزی کا یہ عالم ہے کہ آپ نے اپنا سر اقدس اللہ کی بارگاہ میں جھکایا ہوا ہے۔ آپ کا سر اقدس اونٹ کے کجاوے کے اوپر جو ایک لکڑی نکلی ہوتی ہے اس سے بار بار ٹکرا بھی رہا ہے، آپ نے اس پکڑا ہوا ہے اور یوں سر جھکا کے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے مکہ المکرمہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے، آپ کے ساتھ اس کجاوے پہ جو بچہ بیٹھا ہوا ہے وہ ایک غلام زادہ ہے، کسی غلام کی جو ہے نا وہ بیٹا ہے، لیکن آپ نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے۔ عاجزی کیا بتا رہی ہے کہ میں اگر آج فاتح بن کے داخل ہوا ہوں تو میں آج اپنے سارے جو مجھ پر ظلم و ستم کیے گئے، میرے خاندان والوں کو تنگ کیا گیا، میرے خاندان والوں کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، میرے ماننے والے میرے غلاموں کو شہید کیا گیا، آج میں چاہوں تو ان سے بدلے لے سکتا ہوں، لیکن آج میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان فرماتے ہیں لوگوں تم مجھ سے کیا مطلب تمہاری کیا مجھ سے ایکسپیکٹیشنز ہیں، کیا توقع کرتے ہو، میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ تو لوگوں نے کہا آپ شریف خاندان کے شریف النفس انسان ہیں اور ہمیں توقع ہے کہ آپ یہاں پر بھی ہمارے ساتھ بھی شرافت کا برتاؤ کریں گے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے صحیح پہچانا، کہ جاؤ میں تمہیں آج اللہ عز و جل کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں، اور میرے خاندان میں جو میرے سب سے پہلے ایک بچے کا قتل تم لوگوں نے کیا تھا، شہید کیا تھا اس کو، میں اس کے خون کو بھی معاف کرتا ہوں، اور آج جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا اس کو امان ہے، جو کعبۃ اللہ شریف کے اندر چلا جائے گا حرم کعبہ میں اس کو بھی امان ہے، آج جو فلاں جگہ چلا جائے گا اس کو بھی امان ہے۔ تو ذرا غور کیجئے، آج کا مسلمان جو نہ جانے کن تعلیمات سے متاثر ہو کر اپنے آپ کو عقل کل بھی مان لیتا ہے اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ نہیں جی بس ونرز آر ونرز، بس ہم نے اگر کوئی چیز ون کر لی ہے تو بس اب ہم نے خود کی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام اس فتح کے باوجود اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ ساری فتح، یہ ساری نصرت تیرے کن فیکون کہنے سے ہوئی ہے اور تو نے عطا کی ہے۔ آج ہم غور کریں کہ پوری دنیا کے اندر جو مسلمانوں کی حالت ہے وہ بڑی عجیب ہے۔
اچھا، فتح مکہ میں ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتا دوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک خون کا قطرہ بھی نہیں بہا، اور نہیں. ایک تھا غالب اس کا نام اشرف بن کعب بن اشرف، ہاں کعب بن اشرف، بہت بڑا ظالم تھا. تو اس نے رسول خدا علیہ وسلم کی شان میں بہت گستاخیاں کی ہوئی تھیں، اور اس نے مسلمانوں کو بہت تنگ کیا تھا. تو پھر رسول خدا علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم فرمایا کون ہے جو اس کو جو ہے قتل کرے گا، اور دیکھنا وہ غلاف کعبہ کے اندر بھی اگر چھپا ہوا ہوگا تو اس کو بخشنا نہیں. کیوں؟ ایسے ظالم کو سزا دینے کا مقصد یہ تھا کہ جو کوئی اسلام اور اسلام کی بنیادوں اور اسلام کے خلاف بکواس کرنے والا ہوگا وہ بخشا نہیں جائے گا. اور وہ واقعی وہ جا کر کے خانہ کعبہ پہ جو پردے ڈلے ہوئے تھے ان کے پیچھے جا کر اوپر ان پردوں میں اوپر چڑھ کے چھپا ہوا تھا، اور پھر اس کو جو ہے نا صحابہ کرام رضوان نے اس کو ڈھونڈ کر تلاش کر کے اس کو جو ہے نا جہنم حاصل کیا. اسلام اپنے دفاع کے لیے تلوار اٹھانے کی بالکل اجازت دیتا ہے، بلکہ ہمارے نبی علیہ السلام کا ایک نام رسول ملاحم یعنی جہاد کرنے والا، تلوار اٹھانے والا نبی، یہ بھی ہمارے نبی کا نام ہے. جہاں ہمارے اس دن جب کچھ مسلمان کعبہ میں جب داخل ہوئے کعبۃ اللہ شریف میں تو وہ نعرے لگا رہے تھے کہ آج یوم ملحمہ ہے، یعنی آج بدلہ لینے کا دن ہے. تو میرے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ نہیں، آج یوم مرحمہ ہے، آج رحم کرنے کا دن ہے، آج ہم انشاءاللہ رحم بھی کریں گے. لیکن جہاں ضرورت تھی کسی کو جہنم حاصل کرنے کی اس کا بھی حکم دیا، اور جہاں عام معافی دینے کا اعلان کرنے کا تھا تو نبی کریم علیہ السلام نے وہ بھی کیا. پتہ چلا اسلام میانہ روی کا درس دیتا ہے. اسلام ہمیں سمجھا دیتا ہے کہ جہاں ضرورت پڑے گی تلوار اٹھانے کی وہاں ضرور بالضرور تلوار اٹھائی جائے گی، وہاں ضرور بالضرور جہاد کیا جائے گا، وہاں ضرور بالضرور اللہ کے نام پر جو ہے نا جہاد فی سبیل اللہ کر کے اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پر رکھا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ شہادت مومن کے لیے سرمایہ ہے. دنیا میں مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں آنے کے لیے کوئی تیار نہیں، کوئی خواہش نہیں کرے گا، لیکن صرف ایک شخص، شہید. اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن شہید سے پوچھے گا بتا تو کیا چاہتا ہے، میں تجھ سے خوش ہوں، تو نے میرے نام پر قتال کیا، تو میرے نام پر شہید ہو گیا، تو کیا چاہتا ہے؟ تو شہید کہے گا یا اللہ میری ایک ہی دلی خواہش ہے، تو مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج. کیوں؟ اس لیے کہ جب میں تیرے نام پر کٹوں، اور جب تیرے نام پر میری گردن کٹ رہی تھی اور اس وقت مجھے تیرا دیدار جو ہو رہا تھا، اس دیدار کی لذت سب سے عظیم ہے. میں چاہتا ہوں میں دوبارہ اس دیدار کی لذت کو حاصل کروں اور بار بار تیرے نام پر کٹتا رہوں. تو پتہ چلا شہادت، کہتے ہیں نا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو یہ جو شہادت کا ایک مطلب و منبع و مسلمان کا ایک عاشق رسول کا ہوتا ہے، جو اللہ کا بھی عاشق ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح میں اللہ کے نام پر مر مٹ جاؤں. بٹ مسلمانوں کو بڑی پلاننگ کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ سے دور کر دیا گیا. دیکھو رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے آقا علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کافر کے لیے جنت اور مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور الموت تحفۃ المومن، او کما قال رسول اللہ علیہ وسلم کہ موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے. پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ جب بندہ مرتا ہے تو اسے اللہ کا دیدار ہوتا ہے، وہ قبر میں جاتا ہے تو اسے میرا بھی دیدار کرایا جاتا ہے. تو مومن کے لیے تو یہ تحفہ ہو گئی، اور موت کافر کا تھا نہیں مجھے نہیں مرنا. آپ دیکھیں نا مسلمان ٹیکنالوجی سے کبھی انحراف نہیں کرتا. آپ اسٹڈی کریں، آپ کو ابو موسیٰ الخوارزمی ملیں گے، آپ کو کندی ملیں گے، آپ کو فردوسی ملیں گے، آپ کو جابر ابن حیان ملیں گے، آپ کو ابو علی سینا ملیں گے. جتنے سائنسدان اٹھا کر دیتے تھے مسلمان، یہ سارے ٹیکنالوجی کے ماسٹرز، اور انہوں نے دنیا کو ٹیکنالوجی اور سائنس دی قرآن سے نکال کر. آج بدقسمتی سے ہم اس سے دور ہو گئے.
آج بدقسمتی سے ہم ان علوم سے دور ہو کر کے اپنے آپ کو ایک محدود سوچ کا مالک بنا لیا. کہتے ہیں جی اس مسلمان جو ہے نا وہ کنزرویٹو ہوتا ہے جی، مسلمان بیکورڈ ہوتا ہے، اور بڑی پلاننگ سے مسلمانوں کو، اور خاص طور پہ مذہبی جو ہمارا طبقہ ہے علماء کا، ان کے بارے میں بڑے عجیب و غریب قسم کے لونا کانسیپٹس کریٹ کر دیے گئے. اب دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم مسلمانوں کا سیٹ بیک، ہمارا المیہ کیا ہے؟ انگریز نے بڑی پلاننگ سے کام کیا. امامہ، رسول خدا نے فرمایا یہ فرشتوں کا تاج ہوتا ہے، تم امامے باندھا کرو. اور جب اہل عرب امامہ اتار دیں گے اپنی عزت اتار دیں گے. آج دیکھ لیں عرب رومال رکھتے ہیں، عرب جو ہے نا امامہ نہیں باندھتے. ٹھیک ہے، آج کیا ہے، جب جج کے پیچھے دیکھتے ہیں آپ تو چپڑاسی کھڑا ہوا ہوتا ہے، وہ بڑا سا شملے والا امامہ باندھ. آج آپ چلے جائیں 5 اسٹار ہوٹل میں، اس کے اندر جو گیٹ کھول رہا ہوگا وہ امامہ باندھ کے ہوگا. انہوں نے امامے جیسی عزت دار چیز کو انتہائی کم تر یعنی کہ قسم کا جو ایک پروفیشن ہے اس کے اندر لگا دیا. اچھا جی کون ہو جی آپ؟ جی ہم یہ ہیں جی وہ جو بال وغیرہ کاٹتے ہیں، یا وہ جو ان کو انہوں نے بولا جی یہ جو کھانے پکاتے ہیں خلیفہ صاحب ہیں جی، خلفائے راشدین، کتنا بڑا مرتبہ. ان کے ناموں کو تحقیر کر کے ان کو کم ترین جو شعبے تھے ان کا نام کر دیا گیا. یہ کیا ہوا ہے؟ یہ سب کون ہے؟ یہ تو مولوی ہے. یعنی حقارت کے ساتھ لفظ، میں نے عرض کیا مولوی کا مطلب ہوتا ہے مولا سے مشتق ہے، یہ اس سے نکلا ہوا ہے، اور مولا کا مطلب ہے مددگار، مدد کرنے والا. جب ہم مدد کرنے والے مولوی کو، جو کہ ہمارا انتہائی مشفق اور مہربان ہوتا ہے، ہم جب اس کو حقارت کے ساتھ کہتے ہیں مولوی. رسول خدا علیہ السلام نے علم کی فضیلت پر فرمایا، جیسا کہ ہم اکثر سنتے بھی رہتے ہیں کہ علم نور ہے، اور اللہ بھی زمین آسمان کا نور ہے. تو جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے. لیکن بدقسمتی سے آج ہمارے پاس علم پتہ نہیں کس قسم کا ہے کہ ہم اللہ کی معرفت کے بجائے دنیا کے جھمیلوں میں پڑ گئے. آج ہمیں ہر ایک وہ بندہ اچھا لگتا ہے جو 2 کے 4، 4 کے 16 کرنا ہے کا علم یا ہنر ہمیں سکھانے کی، یا 2 نمبری سکھانے کی کوشش کرتا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام نے کبھی اس چیز کی حوصلہ افزائی نہیں کی. ہمیشہ فرمایا سچ بولو، سچی تجارت کرو، ہر ایک کا خیال رکھو. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. فتح مکہ نے یہ سبق دے دیا انسانیت کو کہ دیکھو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے تو اس کو اللہ کی عطا جانو، اپنا فخر مت جانو کہ جی میں نے کیا ہے، میں ایسا کر سکتا ہوں، میں ویسا کر سکتا ہوں. آپ دنیا میں دیکھیں، ویسٹ میں ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کو جتنا حقارت کے ساتھ دبایا جاتا ہے، اسلام اتنا اس کے مقابلے میں تیزی کے ساتھ اوپر ہوتا چلا جاتا ہے. یہ ایک فنومنا ہے دنیا کا کہ آپ جس چیز کو پریس کرو گے ہیومن سائیکالوجی ہے بیسیکلی، اتنی زیادہ آگے بڑھے گی. اب دیکھیں اسلام نے اتنی پیاری بات کی کہ سائیکالوجی میں جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی بچے کے ہاتھ میں اگر چھری ہے تو آپ اس سے چھری لو گے تو وہ اگر پکڑ لیا کھینچو گے اس کو زخم ہو سکتا ہے. تو کیا کہتے ہیں لوگ سائیکیٹرسٹ وغیرہ کہتے ہیں کہ جس کو جو ہے نا کوئی دوسری چیز دو اس کے مقابلے میں تو یہ چھری کو چھوڑ کے اس کو پکڑ لے گا. یہ بچے کی سائیکالوجی ہوتی ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کلم الناس علی قدر قولہم. میری بیٹی نے سائیکالوجی پڑھی ہے، پروفیشنل سائیکالوجی. تو میں نے جب اسے بیٹی سے بات کی، ایک دن کسی بات پر ہم لوگ ڈائلاگ کر رہے تھے تو وہ کہنے لگی ابو آپ یہ حدیث سنا رہے تھے اس دن کسی پروگرام میں نے سنا کہ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق کلام کرو. ہماری سائیکالوجی کا سب سے پہلا درس یہی ہے، سب سے پہلا ہمارا جو ہمیں سمجھایا جاتا ہے وہ یہی سکھایا جاتا ہے کہ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق کلام کرو. کیا مطلب کہ جب آپ کسی بھی شخص سے، کسی بھی فیلڈ کے بندے سے کوئی بھی بات کرتے ہو تو اس کے لیول، مینٹل لیول پہ جا کر کے بات کرو. اگر آپ انجینئر سے بیٹھ کر کے گوشت کی بات کرو گے، بچر کی اور کسائی کی بات کرو گے، وہ بولے گا یار میں انجینئر آدمی میرے سے یہ کس کی بات کر رہا ہے. اگر آپ ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھ کر کے جو ہے نا کسی اور پلمبر کی بات کرو گے، بولے گا یار کیا ہو گیا، میں پلمبر تھوڑی ہوں بھائی، تو میرے ساتھ پلمبری کی بات کر رہا ہے. مطلب کہ کلم الناس علی قدر قولہم، لوگوں کے ساتھ ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو گے تو تمہاری بات وہ سنے گا، نہیں تو بہت مشکل ہو جائے گا کہ ہم اپنی بات سمجھائیں. جیسے کہ شریعر صاحب آج 20واں روزہ ہے، اعتکاف شروع ہونے والا ہے، جی اس کی بھی اہمیت ہے.
اور بے شک بہت زیادہ اہمیت ہے. لوگ جو ہیں اعتکاف کی طرف اپنی تیاریاں کر رہے ہیں، آخری تیاریاں کے مراحل میں ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اعتکاف شروع کر دیں گے. اچھا سب سے پہلے تو ان کو بہت بہت مبارک ہو کہ ان کو اللہ میاں نے اس قابل سمجھا اور اس قابل بنایا کہ آپ وہ جا کر اعتکاف کر رہے ہیں. بے شک اعتکاف کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کے آس پاس میں اگر کوئی ایک بھی کر لے ہوں تو کم از کم کوئی ایک بھی ضرور کر لے اعتکاف، تو اس کا آپ کا پورا جو ایریا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. اس بارے میں اعتکاف جو ہے نا، اجتماعی ہاں اعتکاف جو ہے وہ سنت علی الکفایہ اسے کہتے ہیں. جیسے نماز جنازہ فرض علی الکفایہ ہے کہ اگر چند لوگوں نے نماز جنازہ پڑھ لی کسی میت کی تو سب کے اوپر سے وہ فرض ساقط ہو گیا، اتر گیا، ہو گیا، بر ذمہ ہو گئے. اسی طرح ایک مسجد میں کم از کم اگر کسی ایک بندے نے بھی کر دیا تو باقیوں کے اوپر سے وہ سنت ادا ہو گئی. لیکن اگر ایک نے بھی نہیں کیا تو پھر یہ بڑی بری بات ہے. اب تو نارملی اجتماعی اعتکاف کیے جاتے ہیں مساجد کے اندر، اور لوگوں کو کافی کچھ اس میں سکھایا بھی جاتا ہے. تو بہرحال اعتکاف ایک بڑی نعمت ہے، اور چونکہ کون سی شب میں اعتکاف شروع ہوتا ہے وہ 21ویں شب ہوتی ہے، اور 21ویں شب ممکنہ تاخرات طور بھی ہے. پر تاخرات میں سے شب قدر بھی ہو سکتی ہے، بالکل ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے کتنا بڑا انعام اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے کہ اعتکاف بھی شروع ہو گیا. تاخرات پہلا اعتکاف کا پہلا ہی اس کو جو ہے نا گفٹ مل جاتا ہے تاخرات کی صورت میں. تو جس نے اس رات کو صحیح معنوں میں عبادت کر لی تو اسے انشاءاللہ العزیز اس کا حصہ ملے گا. دیکھیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنے زبردست ہمیں مواقع دیے ہیں، ٹارگیٹس دیے ہیں. پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا. ہم نے کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش کی؟ اب جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے وہ پہلے دو رحمت اور مغفرت کے عشروں کو حاصل کرنے کے بعد دیا جاتا ہے. چلو تم نے اگر پہلا ٹارگٹ نہیں دیا کوئی بات، دوسرا ٹارگٹ بھی نہیں اچیو کیا کوئی بات، اب یہ تیسرا ٹارگٹ ہے اس کو مت ضائع کرنا. اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ پابند کرتا ہے. نبی سے عمل کروایا کیا؟ اعتکاف. اے محبوب علیہ السلام یہ ہم نے تمہاری سنت قرار دے دیا، ان کو بولو اعتکاف کریں، تاکہ کسی بھی طرح دیکھو اللہ تعالیٰ میں بلا کے باندھ کے بٹھا دیتا ہے، بیٹھ جاؤ اوے چلو میری مغفرت لے کے اٹھنا یہاں سے، خبردار بغیر مغفرت کا نہیں جانا. یہ کتنا پیار ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو، تیار بیٹھا ہے کہ وہ بخشنے کے لیے تیار ہے، ہم لینے کے لیے تیار ہے. وہ تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی. تو یہ ہمارا جو اعتکاف ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے، اور اس اعتکاف کو ہر ایک کو کوشش کرنا چاہیے اویل کرے اور اس کی برکات اور فیوز حاصل کریں. تلاوت قرآن مجید کریں، درود پاک کی کثرت کریں، استغفار پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، صلاۃ الاستعانت پڑھیں. مطلب جتنی نمازیں، یہ آپ بولیں گے کون کون سے الفاظ بول رہے ہیں؟ صلاۃ التوبہ مطلب صلاۃ کہتے ہیں نماز کو، توبہ کے نفل پڑھیں، توبہ کے 2 رکعت نفل پڑھیں. صلاۃ الحاجت، ہر حاجت کو اپنے سامنے رکھیں. یا اللہ میری شادی ہو جائے، میری بچی کا رشتہ ہو جائے، یا اللہ مجھے روزی مل جائے، یا اللہ میرا یہ قرضہ اتر جائے، یا اللہ میری یہ مشکل دور ہو جائے، یا اللہ میری اپنی حاجتیں یاد کریں. یا اللہ میں اپنی حاجتوں کے لیے تیرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہوں، سجدے کرتا ہوں، 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، یا اللہ قبول فرما لے. اللہ اکبر. اس طرح حاجت ادا کرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. اسی طرح اپنی دیگر عبادات کرتے چلے جائے. وہ دے رہا ہے، فرشتے آمین کہہ رہے ہیں، اللہ نے فرشتے بھیج دیے ہیں، جاؤ میرے بندوں کو مغفرت کر دو. اور بندہ ہے غافل پڑا ہے، اس کی مغفرت لوٹنے کے لیے تیار نہیں، دامن میں ہمارے جگہ نہیں ہے اور ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. بہرحال یہ اعتکاف بڑی نعمت ہے، چاہیے ہمیں کہ ہم اس نعمت کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. بالکل. اور چلتے چلتے ہم یہ بھی ذکر کرتے ہیں، اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ حضرت علی کا شہادت کا دن ہے 21 رمضان المبارک. ہمارے خلفائے راشدین میں سے ہیں، بہترین صحابی، ان کے بارے میں بھی ذکر کرتے ہیں. ہاں کیا خوبصورت صحابی ہیں، کیسے صحابی ہیں، حضور کے چچا داد بھائی ہیں،
داماد بھی ہیں، کائنات کی عظیم ترین خاتون بی بی خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ہیں، حسنین کریمین کے والد ہیں. اے ہائے، اور کیا بتائیں ان کے لیے. حضرت علی ایسے پیارے، حضور نے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. اللہ اکبر، بڑی خصوصیت حاصل ہے حضرت مولا علی مشکل کشا کو رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم. آپ کو خیبر، یعنی مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں کل صبح جھنڈا اس کو دوں گا جو خیبر فتح کرے گا. اس دن حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، پوچھا کہ بھائی صبح ہوئی نا، تو سب صحابہ نا پنجوں کے بل اونچے ہو رہے ہیں تاکہ ہم نظر آ جائیں حضور کو کہ حضور مجھے وہ علم دے دیں، جھنڈا دے دیں جو خیبر کو فتح کرے گا. اور حضرت علی اپنے خیمے کے بعد نا بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی آنکھیں آئی ہوئی تھی جیسے بولتے ہیں نا اشوک چشم. تو پوچھا علی کدھر ہے؟ یا رسول اللہ اس کی تو آنکھیں ہیں، میں درد ہے، کچھ تکلیف ہے. بولا بلاؤ علی کو. علی کو بلایا گیا. کیا ہوا علی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس آنکھوں میں تکلیف ہے. میں ادھر آؤ. اپنا لعاب دہن، حضور نے اپنا لعاب نکالا اور حضرت علی کی آنکھوں پہ لگایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم حشاش بشاش ہو گئے، آنکھیں روشن ہو گئیں. فرمایا علی علم دو اور جاؤ. خیبر کا وہ قلعہ جو 40 آدمی مل کے اس دروازے کو پش کرتے تھے کھولنے کے لیے، 40 آدمی. مولا علی مشکل کشا نے ایک ہاتھ میں تلوار پکڑی اور پھر ایک ہاتھ سے وہ خیبر کا دروازہ پکڑا، اس کا ہینڈل پکڑا اور اللہ اکبر کی تکبیر لگائی اور یوں کھینچا ہے ایک ہاتھ سے. وہ 40 افراد جس کو ہلاتے تھے کھولنے کے لیے فل طاقت لگا کے، مولا علی نے اکیلے ایک ہاتھ سے وہ دروازہ اکھاڑ کر پھینکا اور مسلمان پھر اس خیبر کے قلعے میں داخل ہو گئے جو سب سے محفوظ ترین یہودیوں کا قلعہ تھا. اس کو مولا علی نے جو ہے نا فتح کیا. مولا علی کو 19 رمضان المبارک کو جو ہے وہ ضرب لگائی وہ ابن ملجم خبیث نے، اور آپ کو جب مضروب کر دیا، زخمی کر دیا تو پکڑ لیا بہرحال اس کو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دیکھو اس کے ہاتھ پاؤں باندھو تو رسی زیادہ زور سے نہیں باندھنا، اس کو تکلیف نہ ہو. اور میں بچ گیا تو ایک الگ بات ہے، اور اگر میں شہید ہو گیا تو دیکھو اس نے مجھے ایک وار کیا خنجر کا، تم بھی اس کو ایک ہی وار میں مارنا، اس کو بار بار زخمی یا وار پہ وار وہ تلوار کے وار یا خنجر کے وار کر کر کے نہیں مارنا. اس نے مجھے ایک وار کیا ہے، تم بھی اس کو ایک ہی وار میں مارنا. بچ گیا تو ٹھیک، جانے دینا، نہیں تو یہ مر جائے تو ایک الگ بات ہے. تو ذرا دیکھیے اس موقع پر بھی کہ خنجر لگا ہوا ہے، پسلیوں سے خون جاری ہے، جو کچھ پلا رہے ہیں وہ سب وہاں سے نکل رہا ہے، لیکن فرما کیا رہے ہیں اس کے ساتھ ایکویلٹی کرنا، عدل کرنا، اس کے ساتھ زیادہ ظلم نہیں کرنا، جتنا اس نے مجھے مارا اتنا اس کو مارنا. ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ مولا علی مشکل کشا ہیں کہ جن کے اتنے احسانات ہیں. فرماتے مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں جب رسول کریم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکے سے مدینے کی طرف، تو فرمایا علی ادھر آؤ، میرے بستر پہ سو جاؤ. یہ دیکھو یہ اس کی امانت ہے، یہ اس کی امانت ہے، یہ اس کی امانت ہے، یہ امانت ہے، ان کو دے کے کل صبح تم پیچھے پیچھے ہمارے مدینے آ جانا. اللہ اکبر. مولا علی سے پوچھا آپ کسی رات سکون سے سوئے؟ فرمایا ایک ہی رات سکون سے سویا جس دن مجھے یقین تھا کہ میں صبح اٹھوں گا، باقی میں کسی رات سکون سے نہیں سویا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ صبح مجھے اٹھنا نصیب ہوتا نہیں ہوتا، موت مجھے نہ آ جائے کہیں. تو فرمایا کہ وہ رات تھی ہجرت والی رات. سرکار نے مجھے جب فرمایا نا یہ دیکھیا نا، میں سمجھ گیا صبح تک تو میری زندگی کنفرم ہے، کیونکہ نبی اگر میری وفات ہونے والی ہوتی اللہ کی عطا سے جانتے کہ میری وفات ہو جائے گی تو مجھے یہ کام نہ سونپتے، کسی اور کو سونپتے. مجھے کام سونپنے کا مطلب مجھے یہ بتا دیا گیا اے علی کل صبح تم یہ امانتیں دے کر پھر پیچھے ہمارے پاس آ جانا. تو کیا بات ہے اس مولا علی کی. فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ علم کا شہر فرما رہے کہ میری انٹرنس یہ ہے، مولا علی ہے جس کو اپنے لخت جگر، اپنا جگر کا ٹکڑا عطا کر دیا. تو ذرا سوچئے اس علی کی شان کیا ہوگی. آج ہمیں علی کی جرأت، بہادری، شجاعت کی
اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے، اپنی یوتھ کو بتانے کی ضرورت ہے۔ ہماری فوج کا ایک نعرہ ہے، نعرہ حیدری یہ علی، اور اس کے ساتھ ہماری فوج کا جو سب سے بڑا تمغہ ہے وہ بھی نشان حیدر ہے، اور حیدر مولا علی کا لقب ہے۔ اللہ ان پر اپنی کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ آمین آمین۔ یہ ہے ہمارے شجاعت کے، بہادری کے پیکر حضرت علی۔ جی ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اپنے کلام رمضان کی طرف۔ اس سے پہلے ہم آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اپنے شہر کے اوقات کے حساب سے اپنے روزہ افطار کیجیے، اور ہم سب کو دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محبت کرنے والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگوں، محبت کرنے والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگوں، یہ جس من میں سما جائے، یہ جس من میں سما جائے، وہ من میلا نہیں ہوتا، یہ جس من میں سما جائے، وہ من میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں، سنو لوگوں، نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں، کبھی ان کو زبان میلی نہیں ہوتی، زبان میلی نہیں ہوتی، کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں